اس وقت جس طرح امریکہ اور اسرائیل کے لیے جنگ بندی ناگزیر ہوتی جا رہی ہے، ویسے ہی عالمی طاقتوں کی دلخراش رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کیسے اسرائیل کی سپلائی کو 3 مزاحمتی تنظیموں نے گھیرا ہوا ہے اور سپلائی کی کمی اسرائیل میں شدت اختیار کر رہی ہے۔ تو غزہ کی مظلومیت کی کہانیاں بھی عالمی میڈیا کی زینت بننا شروع ہو گئی ہیں، اور جن کو جنگ بندی چاہیے وہ ظالم اور مظلوم کی معصومیت بیچ کر اپنے مفاد کے لیے اپنے ہی حملے رکوائے گا نا، اور ساتھ میں ان مزاحمتی تنظیموں کو بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حملے روکنے سے مجبور کرے گا نا۔ اسے کہتے ہیں اسٹریٹجی۔ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اور آپ کو وہ دل خراش رپورٹ دکھاؤں گا جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کے ساتھ۔ یمن کے جو باغی ہیں انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ براہ راست تصادم کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے امریکن جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی ہے۔ ویسے بھائی میں بڑا فین ہو گیا ہوں، ان کا دلیر لوگ ہیں، ماننا پڑے گا۔ امریکہ نے بہرحال ایران پہ الزام عائد کر دیا کہ وہ یمنی حوثیوں کو خوش کر رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے۔ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے اہل فلسطین کو مخاطب کرتے ہوئے فلسطینی عوام کے ساتھ ایک بڑا وعدہ کر لیا، اور صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے اندر ظلم و بربریت کی ایسی مثال قائم کی ہے جس نے پہلی دوسری جنگ عظیم کے ساتھ ساتھ اب تک تمام تنازع کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں وہ جھاڑو پھیرا ہے جو اسرائیل اور اس کی پشت پناہی کرنے والوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں، آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا پلیز، اور بیل آئیکن کو بھی اس بٹن کو بھی دبانا مت بھولیے گا۔ یمنی حوثیوں نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ براہ راست تصادم کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی ہے، اور اس خواہش کا اظہار یمنی حوثیوں کے سربراہ عبد المالک نے اپنے ایک ویڈیو میں کیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ براہ راست ٹکرائیں، اور اسرائیل کے ساتھ براہ راست ٹکرانا ہمارے مقاصد میں سے ایک ہے۔ انہوں نے بحر احمر کے اندر اسرائیلی جہازوں کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کو ناکافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ آنے والے وقت میں ان کارروائیوں کا دائرہ کار وسیع کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ عنقریب ہماری فورسز اسرائیلی سرحدوں پہ جائیں، اور ہم منصوبوں پر جلد از جلد عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیت المقدس جائیں اور ہر صورت اسے آزاد کرائیں۔ ہم فلسطینی سرزمین کو آزاد کروانے کے لیے بھی کسی بھی قدم سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اس سے پہلے یمنی حوثیوں کے ترجمان نے دھمکی دی تھی کہ وہ عنقریب اپنے جنگجو غزہ میں بھیجنے والے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں اسرائیل کے خلاف کی جانے والی کارروائیاں ناکافی ہیں، اور امریکہ نے ایران پہ الزام عائد کیا کہ وہ یمنی حوثیوں کی مدد کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کے ترجمان نے کہا ہے کہ یمنی حوثیوں کے بحر احمر میں جہازوں حملوں میں ایران ملوث ہے، اور ایران نے حوثیوں کو ڈرونز، میزائل اور ٹیکنیکل معلومات فراہم کی ہیں۔ تو امریکن ترجمان نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایران بحر احمر میں جہازوں پر حملے کی منصوبہ بندی میں پوری طرح ملوث تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ ایران طویل عرصے سے خطے میں عدم استحکام کے لیے حوثیوں کی حوصلہ افزائی میں اس کی مدد بھی کرتا رہا۔ دوسری جانب ایران نے بحر احمر میں بحری جہازوں پہ حوثیوں کے حملے میں ملوث ہونے کے امریکی الزامات کو مسترد کیا، اور فلسطین میں اسرائیل کی جارحیت کے خلاف اور فلسطینیوں سے ظاہر یکجہتی کے لیے یمنی حوثیوں کی جانب سے بحر احمر کے راستے اسرائیل جانے والے بحری جہازوں پہ ڈرون حملے کے بعد گزشتہ ہفتے امریکہ نے بحر احمر میں جہازوں کی بحفاظت نقل و حرکت جاری رکھنے کے لیے 20 ملکی بحری افواج کے اتحاد کا اعلان کیا تھا، اور امریکن کارروائی کی دھمکی اور اعلان کے جواب میں یمنی حوثیوں کی عملی کارروائی مزید تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے، اور ان کارروائیوں کا دائرہ کار بھی وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کسی بھی امریکن کارروائی کی کوشش میں یمنی حوثی اپنی کارروائیاں بحر احمر سے باہر تک پھیلا دیں گے، جس میں اسرائیلی علاقے بھی شامل ہوں گے۔ بہرحال امریکہ کے پاس اس وقت آپشن بظاہر تو محدود ہیں، لیکن وہ ہر صورت یمنی حوثیوں کی کارروائیوں کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا چاہتا ہے، جس کے اندر بہت سی مشکلات حائل ہیں۔ امریکن کارروائی کا سارا انحصار اتحادیوں کے اوپر ہے جو خود تقسیم کا شکار ہیں، جبکہ جو ممالک اس اتحاد میں شریک ہیں وہ بھی ایک محدود کارروائی کی حد تک امریکہ کے ساتھ ہیں، کوئی بھی بڑا رسک لینے سے ہچکچا رہی ہیں۔ اب امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر اس نے یمنی حوثیوں کے خلاف وہ کارروائی کی تو یہ ایک عالمگیر تنازع کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ یمنی حوثیوں کو بڑی آسانی کے ساتھ حماس اور حزب اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی، جس کے بعد وہ لبنانی اور فلسطینی علاقوں سے اسرائیل کے خلاف براہ راست کارروائیاں شروع کر دیں گے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ امریکہ کو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یمنی حوثیوں کے پاس کتنی صلاحیت ہے، کیونکہ دنیا میں امریکہ نے جب بھی کسی ملک کے خلاف کارروائی کی تو پہلے اس ملک کی طاقت اور صلاحیت کے بارے میں خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے دھمکایا جاتا تھا، لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ حوثی سمیت لیبنیز اور فلسطینی تنظیموں تک امریکہ کی رسائی نہ ہونے کے سبب امریکہ کسی قسم کی معلومات حاصل کرنے میں ناکام ہے، اور یہی ان تنظیموں کی کامیابی بھی ہے کہ ان تنظیموں کا خفیہ نیٹ ورک اس وقت دنیا کی کسی ایجنسی کے مقابلے کا بھی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے اندر ظلم و بربریت کی ایسی مثال قائم کی ہے جس نے پہلی دوسری جنگ عظیم کے ساتھ ساتھ اب تک کے تمام تنازعوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ گزشتہ 48 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں تقریباً 400 فلسطینی شہید اور 773 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جنگ رکوانے میں ناکام نظر آ رہی ہے، اور اسرائیلی فوج پناہ گزینوں کے کیمپس جو ہیں ان پہ مسلسل گولہ باری کر رہی ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے جنوبی علاقے پہ 2000 پاؤنڈ وزنی بم گرائے ہیں، اور اسرائیل نے فلسطین کو غزہ کے جس علاقے سے بے دخل کیا
वहां पे भी जानबूझ कर बम गिराए जा रहे हैं। और इसके अलावा फलस्तीन की मज़ामती तंजीम हमास की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई जारी है और जंग में अब तक 472 इजरायली फौजी हलाक हो गए, जिनमें 140 इजरायली फौजी जमीनी कार्रवाई में मारे गए हैं। जबकि दूसरी तरफ एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसे पढ़ने के बाद कलेजा मुंह को आता है कि गाजा के अंदर भूख और प्यास इस कदर बढ़ चुकी है कि हर 4 में से एक फलस्तीनी भूख और प्यास के सबब मौत के मुंह में जा रहा है। तो गाजा के इलाके में एक बड़ा कहर जन्म ले रहा है, जबकि गाजा की 2 मिलियन ज्यादा आबादी को इस वक्त बड़े इंसानी अलमिया में धंसने के अलावा कोई और चीज उनको नजर नहीं आ रही है। ये इंकशाफ अक़वाम मुत्तहिदा दीगर इदारों की जानिब से जारी एक रिपोर्ट में किया गया, जिसमें इसराइली वहशियाना कार्रवाइयों से पैदा होने वाले इंसानी बहरान पर नजर डाली गई। रिपोर्ट में बताया गया कि गाजा में भूख की शिकार आबादी की शरह ने अफगानिस्तान और यमन जैसे ममालिक को पीछे छोड़ दिया, जहां हालिया बरसों में कहत साली का सामना हो चुका है। और रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि गाजा में खुराक का बहरान हर गुजरते दिन के साथ बदतर हो रहा है और उसकी वजह वहां नाकाफी इमदाद पहुंचना है। बहरहाल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अहदेदार आरिफ हुसैन ने बताया कि इससे बदतरीन सूरत हाल हो ही नहीं सकती। मैंने इतने बड़े पैमाने पर इतनी तेजी से हालात खराब होते नहीं देखे। याद रखिएगा कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारियत के नतीजे में गाजा के 20,000 से ज्यादा शहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि 52,000 से ज्यादा जख्मी हैं। शहीद और जख्मी होने वाले अफराद में निस्फ से ज्यादा तादाद बच्चे और खवातीन पे है, जबकि इजरायली वहशियाना कार्रवाइयों में लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इजरायली जारियत से गाजा का तिबी निज़ाम भी मुंतहम हो चुका है और इसके 36 में से 9 अस्पताल जुज़वी तौर पर फ़ाल हैं और सब जनूबी गाजा में वाक़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान गाजा को दरकार खुराक का महज 10% हिस्सा जो है वो शहरियों को पहुंचा है। ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा समेत 23 इदारों ने मुश्तरका तौर पर तैयार की है, जिसमें बताया गया कि गाजा के 5,76,600 शहरी भूख के बायस मौत के मुंह में पहुंच गए। गाजा में लगभग हर फर्द ही भूखा और वहां बड़े पैमाने पर अमराज फैल रहे हैं, क्योंकि ग़िज़ाई किल्लत के बायस लोगों का कुव्वत मुदाफ़त जो है बहुत कमजोर हो गया। ये रिपोर्ट उस वक्त जारी की गई है जब गाजा में जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद पे 4 दिन से वोटिंग भी नहीं हुई। ताहम 4 दिन के मुज़ाकरात के बाद सलामती काउंसिल ने बिलाखिर गाजा पट्टी पर फलाई इमदाद की फराहमी की करारदाद मंजूर कर ली, लेकिन करारदाद में गाजा में फौरी जंग बंदी की बात नहीं की गई। सलामती काउंसिल में मंजूर की गई करारदाद में गाजा में कशीदगी खत्म करने के लिए पायदार हालात के कयाम की बात की गई। सलामती काउंसिल के 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि रूस और अमरीका ने वोट नहीं डाला। अमरीका ने करारदाद को मजबूत पेशरफ्त करार दिया, जबकि सलामती काउंसिल करारदाद के रद्द-ए-अमल में इसराइल का कहना है कि गाजा जाने वाले तमाम फलाई इमदाद का मुआयना जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि इमदादी सामान की राह में हायल असल मसला इसराइली हमले हैं और गाजा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। तो गाजा में जंग बंदी से मुतल्लिक मुत्तहिदा अरब अमारात की करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग पीर को होना थी, लेकिन मुसलसल 4 रोज तक वो वोटिंग मौखर कर दी गई है। अब दूसरी तरफ रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने अहले फलस्तीन को मुखातिब करते हुए फलस्तीनी अवाम के साथ एक बड़ा वादा किया और सदर पुतिन का कहना है कि वो हर हाल में अपना वादा पूरा करेंगे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने फलस्तीन की मजलूम अवाम को मुखातिब करते हुए इस उम्मीद और अज़म का इजहार किया कि फलस्तीन अवाम जरूर आज़ादी हासिल करेगी और उन्होंने गाजा की अवाम को मौजूदा मुश्किलात पर पुरअज़म सब्र और उनके हौसले की तारीफ की। रशियन प्रेसिडेंट ने फलस्तीनियों की मदद जारी रखने के अज़म का इजहार करते हुए कहा कि गाजा के लोगों की मुश्किलात को देखते हुए गाजा की इमदाद में इंसानी बुनियादों पर इजाफा कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि लोगों को पता चलता रहे कि गाजा में हो क्या रहा है, क्योंकि हम रोज अपनी पॉलिटिकल न्यूज़ में, इलेक्शंस में और चीज़ों में हम भूल रहे हैं। हम शादियां भी अटेंड कर रहे हैं, खाबे भी खा रहे हैं, चले सब कुछ कर लें, लेकिन गाजा के जो निहत्ते मजलूम बेचारे लोग हैं उनको अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।